اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ فَعِدَّةٌ حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جب حج یا عمرے کا ارادہ کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اسے پورا کرو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورۃ البقرہ کی آیت 196 ہے جہاں سے ہم نے آج آغاز کیا ہے تلاوت کا۔ تو پہلی آیت کے اندر اب یہاں سے ایک مضمون نیا شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے حج کا حکم۔ یہاں پہلے مرحلے میں ہی بات کی گئی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ اسے پورا کرو للہ اللہ کے لیے، یعنی جب اللہ کی خوشنودی کے لیے حج یا عمرے کا ارادہ کرو تو پھر اسے پورا کرو۔ اچھا، پہلے آیات پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی مجموعی ایک بات حج کے فلسفے پر پھر وہ آخر میں کر لیں گے کہ جو اللہ کی طرف سے یہ عبادت ہمیں ملی ہے، اس کی خصوصیات اور خوبیاں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں۔ حج کے بارے میں یہ بات یہاں حج اور عمرے کی بات آئی ہے۔ حج اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرض ہے جو ہر مسلمان پر، لیکن صاحب استطاعت مسلمان پر فرض کیا گیا۔ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے، دونوں کا ذکر اس آیت کے اندر آ گیا کہ حج کر یا عمرے کا ارادہ کرو تو اس کی بات ہے۔ تو حج کیا ہے؟ حج فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ وہ 5 ارکان جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جنہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، ارکان اسلام کہا گیا، بنی الاسلام علی 5، تو ان میں سے ایک بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ تو حج جو ہے اس کی بات ہے۔ حج کے معنی ویسے ہوتے ہیں کہ اس کا زیارت کا ارادہ کرنا، لیکن وہ مجموعی طور پر ان تمام احکامات کا نام ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتائے، یعنی مناسک حج، اس کو خصوصیت سے مناسک کہتے ہیں، یعنی مناسک حج ہے جو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو طریقہ جو ہے اس میں جو کام ہے اسے مناسک کہتے ہیں۔ نسک کی وجہ اسی سے ہے کہ عبادت کا طریقہ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہ بات پہلی ہمارے سامنے آ گئی کہ حج فرض ہے، لیکن یہ فرض جو ہے صاحب استطاعت مسلمان پر ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر یہ فریضہ ادا کر لیا تو اب فرض مکمل ہو گیا۔ اب اگر آدمی آگے کرے گا تو پھر وہ نفل ہوگا۔ یہ استطاعت کی بات ہے، صاحب استطاعت۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ آدمی کے پاس وہاں تک جانے اور واپس آنے کا زیادہ سفر ہو، یعنی وہ خراجات وہاں پر تک پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے کے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی مانگتا اور جس طرح جائے، اس کی بات آگے آ بھی رہی ہے۔ تو یہی بات کہ یہ اس کے پاس سفر کے لیے سفر خرچ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ آج تو ظاہر ہے کہ کثیر رقم خرچ ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ یہاں سے اس کی بات ہے یہ، تو یہ اس کے لیے وہ خرچ کا رقم ہونی چاہیے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی صحت ہو اس کی، یعنی اگر ایسا بیمار ہے کہ وہ جانے کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ جا کر اور عمرہ حج کر کے واپس آئے، یعنی یہ اس کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو یہ بھی اس کے حوالے سے ہے کہ یہ بھی عذر میں آ جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز یہ کہ صحت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ راستے میں امن ہو۔ یہ معاملہ چونکہ دور دراز کا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو آنا اور جانا ہے، یہ کوئی پیدل، کوئی گاڑیوں میں، کوئی حجاز سے، تو اور طریقے بھی ہیں، تو بہرحال راستے میں امن، یہ تیسری بات ہے جو بتائی گئی ہے کہ تیسری شرط یہ کہ اگر یہ امن راستے میں ہو تو یہ استطاعت کی تاریخ۔ اگر راستے میں امن نہیں ہے اور حالات خراب ہیں اور مختلف کسی بھی قسم کے اندیشی خرابیاں جن سے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو بہرحال یہ حج کی فرضیت کے لیے راستے میں امن کا بھی ایک بات ہے، استطاعت میں شامل ہے۔ خاتون کے لیے اگر خاتون حج کرنے والی ہے تو اس کے لیے محرم کی شرط بھی ہے، یعنی اس کے لیے 3 کے علاوہ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ کوئی محرم موجود ہونا چاہیے کہ جو حج میں اس کا ساتھ دے، یعنی ظاہر اخراجات نہیں اتنے کہ حج کے لیے ساتھ جائے اور پھر سارا کام کرائے اس کا، تو حج محرم کی شرط بھی اس کے لیے۔ تو 4 باتیں اگر یہ عورت کے لیے، اور ورنہ مرد کے لیے 3 باتیں اگر یہ 3 پوری ہو جاتی ہیں اور کسی آدمی کے اوپر ابھی اس نے حج نہیں کیا اور تینوں ہے، سادے سفر بھی ہے، راستہ بھی ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے اور صحت بھی ہے، تو پھر اسے حج کرنا چاہیے، ورنہ اس کے لیے پھر جو ہے وہی یہ آدمی کو نہیں، آدمی سوچتا ہے کر لیں گے، جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو پھر اس کو ادا کر لینا چاہیے، پھر اسے ٹالنے کا کوئی جواز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہے، تو مسئلہ ہے تو ظاہر ہے عذر موجود ہے، عذر ہے تو بات ہی نہیں ہے، صحت نہیں ہے تب بھی بات ہے یہ، یا کوئی ایسے حالات خراب ہے تب بھی بات ہے یہ، سفر زیادہ سفر نہیں ہے تب بھی بات ہے، لیکن سب چیزیں موجود ہیں۔ آدمی کہتا ہے ابھی یہ کام کر لوں، پھر ابھی وہ کام کر لوں، ابھی یہ گھر بنا لوں، ابھی شادی کر لوں، ابھی فلاں کام کر لوں، اور اس طرح اسے ٹالے تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اسے فوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی سوچ آئندہ کر لیں گے، آئندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے زندگی ایک مرتبہ فرض، لیکن اب جو یہ ٹالا ہے اس کا جواب کیا ہوگا کہ ابھی جب موقع تھا جا سکتے تھے نہیں گئے، تو اس کو بھی یہ ٹالا جو ہے فرض کو موقع تھا اسے ادا نہیں کیا، تو پہلے جواب دہی کی بات ہے، اور سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بہرحال حج کرتے ہی نہیں، یعنی اس کا کوئی ان کا وہ نہیں ہے کہ حج کریں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے نصرانی ہو کے مرے، اور یہ کہ اسلام کی شناخت سے بنیاد پہلے معاملہ یہ، اور یہ وہی بات ہے جیسے نماز کے بارے میں، حج تو بڑا ہی اہمیت، لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن نماز کو نہیں کہا اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، یعنی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یہ کیا ہوگا، یہ کفر کی علامت ہے، نماز نہ پڑھنا، اسلام و کفر کے درمیان فرق ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اگر نماز نہ پڑھی جائے، یعنی تاریخ صلاۃ جو ہے اس کے بارے میں بات ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب عبادات کا معاملہ ہے، تو ان کو اسی طرح تو ہر ایک کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ یہ یعنی حج کے 5 دن ہیں، حج کے جو 5 دن ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے جب آدمی شروع کرتا ہے اور 9 ذی الحجہ 10 11 12 اس طرح 8 کو منا جاتا ہے، تو یہ تاریخوں کے علاوہ ان تاریخوں میں تو حج کرے گا، ان تاریخوں کے علاوہ پھر پورے سال جو ہے آدمی بیت اللہ حاضر ہوتا ہے اور وہاں طواف اور صحیح کرتا ہے، تو یہ یعنی عمرے کا ایک طریقہ اپنی جگہ ہے، تو ان دنوں میں وہ پورے سال عمرہ کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے وہ ایام مقرر ہیں، اس کا ذکر ابھی آگے کی آیت میں آ بھی رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد پورے سال آدمی جا سکتا ہے، یہ نفل ہے، جتنی دفعہ جائے اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ اس کو نفل قرار دیا۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی یہ اس کا ارادہ کر لے، حج یا عمرے کا جو ہے نیت کر لے، تو پھر کیا کرے؟ پورا کرے۔ اچھا، یہ نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ اگر حج کا آغاز یعنی احرام باندھ لیا، تو اب یہ احرام کے بعد کی بات ہے، اب یہ بات اس کا اطلاق اسی وقت ہوگا کہ جب آدمی نے اس کام کا آغاز کر دیا۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ احرام باندھنے اور تلبیہ پڑھنے سے ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ بات، ورنہ یہ آدمی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ عمرہ کریں گے، اب کریں گے جب اسے موقع ہو گیا جیسا ہے اسے، تو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب اس کا آغاز کر دے، اور آغاز کیا ہے؟ آغاز ہے احرام باندھ کے تلبیہ،
تو یہ کہا کہ جب یہ کام شروع ہو گیا تو پھر اب پڑھو. جیسے نماز بھی ہے، اب نماز نفل ہوتی ہے، مگر جب شروع کر دی تو اب پوری کرنی ہے، اب پڑھنی ہے، اسے اب چھوڑنا نہیں ہے. تو اب اس طرح سے کیا کہا کہ جب تم حج یا عمرے کا ارادہ کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے للہ تو اسے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن اگر کہیں گر جاؤ یعنی کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، نکلے ہیں آج تو صورتحال اس طرح ہے، آج بھی معاملات حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، جنگی حالات ہیں، مسائل ہیں، یا لوگ ٹرانزٹ سے جاتے ہیں، پتہ لگا ایک جگہ ٹھہرے پہنچے وہیں پھنس گئے، آگے جانا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہو رہا، حالات خراب، یا لوگ جیسے قافلوں کی صورت میں جا رہے تھے، آگے مسائل پیدا ہو گئے، اب نہیں جا سکتے، تو کیا کریں گے پھر؟ اب یہ معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے لیکن نہیں کرنے دیا تو صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر واپس آئے تو پھر اب اس کی بات چاہیے. اب اس کے لیے کیا کہا کہ اگر تم کو رکاوٹ پیش آ جائے یا تم کھر جاؤ تو کیا کرو؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو اسے اس قربانی کو اللہ کے حضور پیش کرو. یعنی جو قربانی میسر ہو تو قربانی کر دو، اس کے لیے یہ بات ہے. اور پھر یہ بات بتائی، یہ مکے پہنچائی جائے گی، یہ قربانی کی بات ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یعنی قربانی کی اور پہنچ گئی تو یہ کیا، جب تک سر نہ مونڈنے کی بات، یہ ترتیب ہے مناسک حج کے اندر، یہ ترتیب ہے. اب یہ بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ جس نے جو گر گیا ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکا معاملہ، اور یہ ہے درمیان میں راستے میں معاملہ ہو گیا ہے، تو اب اس نے یعنی احرام کے کھلنے کی جو شرائط ہیں انہیں پورا کیے بغیر جو ہے اب حج کی اس کی سر نہیں مڈایا جائے گا. تو اس میں کیا کہا، اس وقت تک اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. تو یہ ایک بات بتا دی گئی. اب جب یہ احرام باندھتے ہیں حج کا یا عمرے کا تو اس کے مناسک کے پورے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، احرام باندھا ہوا ہے، اب معاملہ یہ کہ معاملہ زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، تو اب اس حالت میں بھی تو صورتحال یہ ہوتی ہے یہاں سے بیٹھے 4 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے اور اس کے 4 گھنٹے کے بعد جو آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ عمرہ کر لے، یعنی ایک ہی دن میں کر سکتا ہے. آج تو یہ صورتحال ہے. ورنہ پتہ چلا مدینے سے بھی پیدل چلے تو کتنے دن میں پہنچے وہاں، یا اونٹوں پہ چلے تو کتنے دن میں پہنچے. یہ ان حالات کی بات بھی، اور عام حالات میں بھی کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کہا کہ اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اور وہ اس بنیاد پر سر منڈوا لے. یعنی یہ بات اس کے اندر تو گویا یہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر پہلے تو کہا نا اس وقت تک سر نہیں مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، سر میں تکلیف، جیسے شدید قسم کی جوئیں پڑ گئی ہیں، ایسا ہو گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، زخم ہو، یعنی کوئی بھی وجہ ہے کہ سر منڈوانا پڑے گا، تو بہرحال گنجائش رکھیے کہ ہاں سر منڈوا سکتے ہیں. تو پھر کیا کہا، تو پھر کیا کریں، اب اس کے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کے فدیے میں اسے یہ یا تو اسے روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا. یعنی تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کام اسے کرنا ہوگا اس کے فدیے کے طور پر، کہ جو اس سے ابھی اس نے جو کام نہیں کرنا تھا لیکن مجبوری میں کرنا پڑ گیا ہے، تو مجبوری کے باوجود اب کیا ہے، وہ اس کے عوض میں وہ جو ہے یہ فدیہ دے گا. تو فدیے کے اندر تینوں چیزیں رکھی ہیں، یا تو روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا، یعنی کوئی جانور قربانی کرے گا. تو اس اعتبار سے اس کے بارے میں بات بتا دی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میسر آ جائے، یعنی اب عام حالات ہیں. یہ تو اس وقت کی بات تھی کہ جب پہلے کیا بات ہوئی کہ جب آدمی نکلا لیکن راستے میں رکاوٹ پیش آ گئی اور اب جو ہے احرام کھلنا پڑ رہا ہے، تب قربانی کر دے گا جو قربانی لے کر گیا ہے ساتھ میں، اور قربانی وہاں پہنچے گی، سر مڑا دے گا، واپس آ جائے گا، بات ختم ہو گئی ہے. لیکن اب وہ آدمی کہ جسے حالت امن میسر ہے یا ایسا یا وہ حالات بدل گئے ہیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب کسی کو امن اطمینان نصیب ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب فرمایا کہ پھر جو اب حج کا زمانہ آنے تک،
فمن تمتع بالعمرہ، عمرے کا فائدہ اٹھائے حج سے پہلے، حج کا زمانہ آنے تک، تو جو اسے قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے، یعنی اسے جو قربانی آسانی کے ساتھ میسر ہے وہ قربانی اسے کرنی ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا رک کر ایک چیز کو اور سمجھ لیتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد کیا ہے؟ یہ عام طور پر وہیں کے رہائشی کرتے ہیں کہ جو صرف حج کے دن آئے، احرام باندھا، حج کرنے چلے گئے اور حج کر کے فارغ۔ اس میں قربانی نہیں ہے، یا کرے گا مرضی ہے کرے، لیکن اس میں قربانی کی شرط اس کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ قربانی کرے۔ تو اسے یہ ہے کہ وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کرے تو کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ یہ حج افراد ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، وہیں کا رہائشی ہے تو اسے ضرورت بھی نہیں ہے، کرتا ہے اب اپنے وقت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے گئے ہیں، اب ان کا معاملہ، اس کی بات بھی آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے جو باہر سے آئے، یہ اسے وضاحت بھی کی ہے۔ تو ان کے لیے 2 چیزیں ہیں، حج تمتع اور حج قران۔ تمتع قران کے فرق کو سمجھ لیجئے پہلے کیا ہے۔ تمتع اور قران یہ ہے، تمتع یعنی جس میں آدمی حج کا موقع آنے سے پہلے عمرہ بھی کر لے، ایک ہی سفر میں گئے، یہاں سے جا کے عمرے کا احرام باندھ کے گئے اور جا کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب اس کے بعد جو ہے پھر جب حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھ لیا۔ اب یہ ہے حج تمتع، یعنی آدمی نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے، یعنی حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، تو یہ حج تمتع ہے۔ حج قران کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح کی بات ہے، لیکن اس میں فرق اتنا ہے، اس میں اور اس میں، تمتع اور قران میں، کہ آدمی نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا، پھر حج کر کے ہی احرام کھولا، یعنی احرام کی پابندی میں رہا، وہی احرام دونوں کے لیے اس نے استعمال کیا، تو یہ حج قران۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل قریب کے دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں، 1-8 دن پہلے گئے تو انہوں نے کیا یہ کام بھی کر لیا، چلو حج قران کرتے ہیں۔ اب اس کا موقع ملا، 1 دن پہلے گئے، 2 دن پتہ چلا کہ بس اس طرح ہے، اور اسی طرح اور اسی میں 1 دن اور مزید اس طرح گزارا، اور 1 دن 2 دن کے بعد جو ہے پہنچ گئے وہاں پر۔ تو یہ عام طور پر ایسا اگر موقع ہوتا ہے تو لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن لمبا فاصلہ ہے، 1 مہینہ 15 دن، تو ان پابندیوں میں رہنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے پھر وہ طریقہ۔ تو تمتع اور قران یہ، لیکن اس میں بھی عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، تمتع میں بھی اور قران میں بھی۔ تو اب ان دونوں کے معاملے میں یہ ہے، ان دونوں کی بات ابھی آگے آ رہی ہے کہ جس شخص نے ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر لی ہیں، ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کی ہیں، تو اب وہ شکرانے کے طور پر قربانی کرے گا۔ ابھی جو قربانی جو کہا ہے نا، جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کرے، تو ابھی کیا ہے یہ قربانی؟ یہ اس شکریہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ہی سفر میں 2 کام کرنے کی اجازت دی ہے، موقع دیا، تو اس طرح سے گویا یہ آدمی اس طور پر کرے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ حج کا حصہ نہیں، ورنہ تو افراد میں بھی ہوتی قربانی ہے، تو یہ ہے جو قربانی آدمی وہاں پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے جو یہ عمرہ کرے اس سے پہلے، تو پھر وہ قربانی جو میسر ہو وہ کرے۔ اچھا، پھر اسلام تو مکمل نظام ہے نا، فمن لم یجد، لیکن اگر کوئی قربانی نہ پائے، ظاہر ہے کہ قربانی تو پیسوں سے ہوتی ہے نا، ایک تو مسئلہ یہ ہے، یا ایسے حالات نہیں ہے، جانور نہیں مل رہا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، یعنی اگر وہ یہ کر نہیں سکتا، قربانی کرنے کی سکت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، فمن لم یجد، اگر وہ قربانی نہیں پاتا، فصیام 3 ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے حج سے واپس آگے گھر پہنچ کے رکھے گا، حج سے واپس آگے اب گھر پہنچ کے، تو 10 اس طرح سے، تو کیا کہا؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ یہ کس کا متبادل ہے؟ جب آدمی کو قربانی میسر نہ ہو، یعنی اس نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا ہے، لیکن اسے قربانی میسر نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں یہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں اور 4 گھر پہنچ کر، عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو اللہ نے رعایت رکھی ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی معاملہ کن کے لیے ہے یہ؟ یعنی جو لوگ دور سے آئے ہیں،
اب انہیں کے لیے نا کہ بار بار آنا کون کیسے جائے گا آدمی، تو ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لے. لیکن جو وہیں رہتے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، یا قریب میں رہتے ہیں قرب جوار کا معاملہ ہے تو پھر ان کے لیے تو اس لیے کیا کہا کہ جو لوگ مسجد جن کا گھر مسجد احرام کے قریب نہیں ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو عمرے کی اجازت یہ جو دی ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. جب احکامات سامنے آتے ہیں اور احکامات کی پابندی کرنی، احکامات کو یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اگر آدمی اللہ کے احکامات کو وزن نہ دے یا ان کی اہمیت اسے نزدیک نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ پامال کرتا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف. اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو کیا ہے پھر اس کی تعمیل کرنی ہے، اللہ یہ کہ کوئی معذوری ہو. ویسے تو اللہ خود ہی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر لو اور ایسا ہو تو ایسا کر لو. تو یہاں پر یہ ایک بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے آ گئی کہ اضافی طور پر اگر آدمی تو کیا اس میں بات آئی، پہلی بات تو یہ آ گئی کہ اگر راستے میں رکاوٹ پیش آ جائے اور آدمی کو احرام اتارنا پڑ رہا ہے یعنی اب حج سے واپس بغیر حج کیے ہوئے اور پھر جو ہے وہ اسے ورنہ کیا کہا تھا اگر احرام باندھ لیا ہے تو اب پورا کرو، اب تمہیں یہ اس کے بغیر نہیں کھولنا ہے. لیکن اگر حالات ہی خراب ہو گئے کیا کرے تو زندگی میں ٹول باندھے رہے گا یا مہینوں کے معاملہ تو پھر کیا کہہ دیا، اچھا پھر یہ ہے پھر یہ کام کرو، یہ اس کے لیے یہ رعایت بتا دی. دوسری بات کیا سامنے آ گئی کہ حج تمتع ہے یا قران ہے، تو پھر اب اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے، پہلی بات جن کے گھر مسجد حرام سے دور ہیں قریب نہیں ہے وہاں سے آئے تو اب ان کے لیے کیا ہے یہ کہ وہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر سکتے ہیں اور اس کے شکریہ کے طور پر قربانی کریں گے. اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 گھر پہنچ کر 10 روزے رکھیں گے، بات ختم. ایک حکم ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے سب کو معلوم ہے. الحج اشہر معلومات، لوگوں کو حج کے مہینے معلوم ہیں. معلوم ہے سے کیا مراد ہے، طے ہے پتہ ہے کہ کون سے. ابھی سے مراد کیا حج کے مہینے، ابھی تو بات ہوئی تھی حج کے تو 5 دن ہے کل ٹوٹل. یہ بات حج کے مہینے الحج اشہر، اشہر جو ہے یہ شہر جو ہے مہینہ ہے، اشہر جمع ہے اس کی. اب کیا ہے یہ یعنی حج کا احرام کب باندھا جا سکتا ہے، یعنی کب سے بات شروع ہو جاتی ہے تو شوال سے بات شروع ہے. شوال جو ہے یہاں سے اس کا احرام باندھا جا سکتا ہے. ابھی واقعی درمیان میں ذیقعد بھی آئے گا اور پھر جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جائے گا وہاں پر معاملہ. تو بہرحال یہ ایام ہیں یہاں سے کام شروع ہو سکتا ہے. تو یہ بات بتائیے. ویسے جو یہ بات آئی تھی پچھلی دفعہ پچھلے درس میں کہ جو 3 مہینے حج کے لیے محترم کر کے اور لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، جنگ و جدال سے منع کیا، اس میں ذیقعد، ذی الحج اور محرم یعنی جانا اور پہنچنا یہ سب یہ اس اعتبار سے وہاں رکھا تھا. تو بہرحال یہ بتایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. فمن فرض فیہن الحج، پھر اب کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، یعنی احرام باندھ لیا حج کی نیت کر لیے، حج کے دن آج کو کہے کہ آج میں نے احرام باندھا حج کا تو نہیں چلے گا. ابھی یہ یعنی یہ وقت نہیں ہے اس کا، جو اس کے اوقات یعنی جن مہینوں کے اندر حج کا آغاز ہوا انہی مہینوں میں باندھ سکتا. تو اگر ان مہینوں میں اس نے حج کا ارادہ کر لیا، بھی اس نے باندھ لیا ہے تو اب فرمایا تو اسے کیا کرنا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اس میں کوئی شہوانی فعل، کوئی نافرمانی اللہ کی اس کا کام اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا. ولا جدال فی الحج، یہ 3 چیزوں سے منع کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حج کا جب ارادہ کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، حج کے ارادے سے بڑا پہلے بات ہو چکی ہے کب ہے؟ جب احرام باندھ لیتا۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام کی پابندی میں یہ بھی ہے کہ صنفی تعلق یعنی بیوی سے تعلق منقطع ہے، وہ یعنی جنسی تعلق منقطع ہے، باقی ویسے ہے۔ تو بہرحال اسی لیے کیا کہا کہ کوئی ایسا شہوانی فعل، کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں کریں گے یعنی جس کا تعلق اس چیز سے ہو۔ تو بہرحال کیا ہے یہ کہ اب یہ ایک عبادت کے حالت میں ہیں، حالت عبادت میں ہیں، تو حالت عبادت میں رہتے ہوئے تمہیں کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے؟ فحاشی تو پہلے بھی منع ہے، فحاشی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہے کہ فحاشی تو ہر حال میں منع ہے، لیکن یہاں یہ جو جائز تعلق اس کو بھی یہاں پر روکا گیا ہے کہ یہ اس وقت میں یہ کام جو ہے یا آپ حالت عبادت میں یہاں ہے۔ اچھا پھر فسق کا معاملہ ہے، نافرمانی، تو نافرمانی عام حالات نہیں بنائیں، یہاں بھی خصوصیت سے۔ اب کیا ہے، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو، کوئی ایسا کام آدمی نہ کرے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، یعنی جب حالت عبادت میں ہے اب اس وقت ایک کام تو اسے زیادہ محتاط ہونا ہے، زیادہ اپنی جو ہے نگہداشت کرنی ہے۔ اب جیسے روزے کے اندر ہی بات ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے پھر جو ہے آدمی جو ہے اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ ایسے کاموں سے بچتا ہے کہ جو عام حالات نہیں بچنے کے گناہ کے کام ہے۔ تو یہاں فسق کی بات، نافرمانی کی بات کہ کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرے گا۔ اچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک لمبا سفر ہے اور طویل وقت لگتا ہے اس کے اندر۔ تو آدمی لوگوں کے ساتھ تعامل ہے، تعلق ہے، سفر کر رہا ہے، ادھر ہے، تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، تمہیں اپنے آپ کی یہ پوری طرح نگہداشت رکھنی اور ہر طرح کے اس سے بچنا ہے۔ کوئی برا کام آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ویسے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا یا انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور سفر حج کو بھی پامال کرنے کا اور سارے معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ کے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں کیا کہا، کوئی اللہ کی نافرمانی اور جدال، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہیں ہے حج کے اندر۔ حج کے معاملے میں حج کیا ایک اجتماعی عمل ہے اور اس کے اندر بڑی قربانی دینے پڑتی ہے، بڑی تنگی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، سفر کے درمیان، وہاں رہنے کے درمیان ویسے اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کہا، ولا جدال فی، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لوگ بس میں سوار ہوتے وقت جھکا پیل کر رہے ہیں، کوئی ویسے کام کر رہے ہیں، کوئی آگے اس طرح کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی کیفیت ہے یہ، یعنی لوگوں کا۔ تو اس یہ بات بتائیے کہ اس وقت تم کس کام کے لیے آئے ہو، کس طرح۔ کہ جب ہم حج کے فلسفے میں بات کریں گے تو اس وقت اس بات کو زیادہ لیں گے کہ اس وقت میں ہمیں کہ کس بات کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، کس بات کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جو ہے پتہ چلے کہ آدمی وہیں جو ہے مسئلہ پیدا کر دیتا۔ تو یہ سب نظر آتا ہے، خاص طور پر یہ سواریاں والی بیٹھنے کے لیے مینا گئے، مینا کے اندر جو ہے وہ جگہ جو تھی وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے جگہ، ظاہر ہے ذرا سی جگہ ہے، تفصیل تو آئے گی۔ تو اب اس میں اب پتہ چلا گرمی، شدید گرمی کا زمانہ ہے آج کل، تو اب اس میں اے سی لگا ہوا ہے لیکن کفایت نہیں کرتا، اتنے لوگ ہیں اس کے اندر۔ اب وہ پنکھا بھی لگا ہے، اب ایک آدمی اٹھا، اس نے پنکھے کو اپنی طرف کر لیا، دوسرا آدمی تھوڑی دیر اس نے برداشت پھر اٹھا، اس نے اپنی طرف کر لیا، یعنی اب تھوڑی دیر کے بعد جو اس بات پر تکرار شروع ہوئی اور کرتے کرتے گر بھی گیا پنکھا، وہ تھا بریکٹ فین۔ تو غرض یہ کہ اب یہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی طرف ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ یہی ہے، انہوں نے کر لیا، انہوں نے کیسے کر لیا، انہوں نے بھی کر لیا، اور آپس میں ایک جھگڑے کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں، یہ بڑے خرابی پیدا کرنے والا جدال فلم، جھگڑا نہیں ہے اس کے اندر، اپنا کام کریں، ایک دوسرے پر اثار کریں، یہ سارے معاملات میں اور بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں جھگڑے کی بات آئے گی۔ تو بہرحال کیا کہا، اصول بتا دیا کہ جب یہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
یعنی 3 باتیں کہیں کہ جب حج کی یہ نیت کر لو، یہ احرام باندھ دیا، تو اب کیا ہے یہ؟ اب یہ کوئی شیطانی فعل، کوئی اللہ کی نافرمانی، کوئی جھگڑا جو ہے یہ اس کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ یہ احکامات اس کے ادب کے ہمیں بتائے گئے، ولا جدال فی الحج۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ ظاہر سی بات، میں تو نہیں لڑ رہا، دوسرے لڑ رہے ہیں، کر رہا ہے نا، کچھ زیادتی کر رہا ہے، کچھ ایسا ہو گیا، اس نے کر لیا، میری طرف سے ادھر کر لیا، یہ کام کر دیا، اور کام کر دیا، جگہ میری تھی کوئی اور بیٹھ گیا، دھکا مار دیا، کچھ بھی کام ہو گیا، اور اب میں نے جو ہے برداشت کیا۔ یعنی اگر اس پر جو ہے اب یہ اور بھی کوئی نیک کے کام کیے، اب یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی ایک آدمی ایثار کر رہا ہے، ایک آدمی قربانی دے رہا ہے، ایک آدمی تکلیف سہ رہا ہے، ایک آدمی جواب نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی جو ہے اصول کو آداب کو پیش نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کوئی جواب کا اس بات نہیں کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے علم۔ یا ویسے عام حالات میں آدمی، یہ تو نیکیوں کا سفر ہے، نیکیوں کا معاملہ ہے کہ آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے وہ سب اللہ کے علم ہے، یا علم اللہ۔ تو یہ ویسے بھی ایک اصولی بات ہے، یعنی کہ ہم اس کو ویسے عام حالات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آدمی جو بھی نیکی کرے گا وہ اللہ کے علم میں ہوگی، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اچھا برا سبھی اللہ کے علم ہے۔ تو بہرحال خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہ جب آدمی نیکی کرے اور کسی کی نظر بھی نہیں آئی تو نہ آئے، اگر اللہ کے لیے کیے نیکی رہے گی بھی اسی وقت جب اللہ ہی کے لیے کی جائے، دکھاوے کے لیے ہو تو پھر وہ ظاہری شکل تو نیکی ورنہ ختم، نیکی نہ رہی۔ تو بہرحال جب آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لہذا اس کا اظہار کرنا، اس کو جتانا، اس کو بتانا، اس کو گنانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس سے ریاکاری کا امکان پیدا، آدمی نیت نہیں ہے لیکن امکان پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ ہی سے چاہیے، اس لیے پھر کیا آئیے؟ اخفا، یعنی آدمی جو ہے جو چیزیں لوگوں کی نظر میں نہیں آئی تو ضروری نہیں کہ لوگوں کو جو ہے پتہ چلے، جتایا جائے کہ صاحب یہ کام کر کے آتا، یہ جو سامنے آ گئی ہے تو یہ الگ چیز ہے، لیکن خود سے پھر اظہار تو اس کی بات نہیں ہے، اخفا کا معاملہ۔ تو اس لیے کیا کہا کہ جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا، اور زاد سفر ساتھ لے لو، زاد راہ ساتھ لے لو۔ ابھی بات آئی نا، پہلے بات ہو رہی تھی کہ زاد راہ یعنی یہ بھی شرط ہے، اور اس نے کہا کہ چلو ٹکٹ کے بندوبست آپ کیا باقی بس ٹھیک ہے، اس سے مانگا اس کے مانگا، اس ساتھ بیٹھ گئے بس ایسے ہی اپنا کام کھاتے مانگتے کھاتے چلے جائیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باوقار، وقار کی بات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک وقار رکھتا ہے اپنے اندر، وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کے اندر آدمی کا وقار مجروح ہوتا ہو، تمیز، احتیاط، ادب، یعنی ساری چیزیں جو ہیں۔ اب دیکھیے، اب نماز کے لیے گئے مسجد میں، اب پتہ چلا کہ وہ رکعت نکلنے والی ہے، اب یہیں سے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے رکعت میں شامل ہو، رکوع پکڑ لیا، رکعت پکڑ لی، تو کہا نہیں، غلط، یہ کام غلط ہے۔ تمیز سے آؤ، طریقے سے آؤ، وقار سے آؤ، تہذیب، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم آؤ تو پھر بھاگتے ہوئے دوڑ، اس طرح نہ ہو، وقار کے ساتھ آؤ، اور پھر جو ہے جتنی نماز جماعت سے مل جائے جماعت سے پڑھو، اور جو رہ جائے اس کے بعد پڑھ لو۔ ویسے تو پہلے سے آنا چاہیے تھا، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تب بھی آدمی کہے چلو یہ تو اس کے لیے، تو مسجد بھاگ دوڑ اس طرح کرنا یہ آدمی کے وقار کے منافی ہے، اور مسجد کے وقار کے منافی ہے، دونوں چیزیں، لہٰذا اس اعتبار سے منع کر دیا۔ تو اب یہاں بھی کیا ہے، یہ آدمی حالت عبادت میں اللہ کا مہمان ہے، اور اس طرح سے ضیوف الرحمان کہتے ہیں نا اسے، اور یہ اس راستے میں نکلا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے لیے بس یہ اب ایسی چلے گا اور اس طرح سے مانگتا کھاتا، نہیں، بتزودوا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ ان کی بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، سفر میں نکلے، پتہ چلا کہ سامان اپنا سفر میں ساتھ نہیں رکھ، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی کمی، یہ الگ بات ہے، کسی کی اجازت سے کوئی چیز استعمال کر لی ہے، کچھ نہیں لیا، سارا جو ہے یعنی اسی پر ڈیپینڈ کیا، یعنی سب اسی پر انحصار کیا۔ ارے اتنے لوگ ہوں گے، کسی کی بھی یہ لے لیں گے، کسی سے وہ لے لیں گے، کسی سے چپل لے لیں گے، کسی سے فلاں لے لیں گے، کسی کیٹل لے، یعنی یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حالات کے تحت کوئی مسائل ہیں، کوئی بات ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی بات ہے، اجازت کے ساتھ بات، لیکن مزاج ہی بن جائے، کچھ بھی لے کے چلے ایسے چلے آئے، ورنہ پوری تیاری ہے، یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ جو ہے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو دے دیں۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں
مدینے میں ایک دفعہ باہر نکلا کمرے سے عمرے کے لیے کا موقع، ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے. اب انہوں نے بڑے شرماتے ہوئے کہا، یعنی پرانی ہو گئی بات، سوئی دھاگا ہے، عام سی چیز ہے یہ، یعنی اب یہ ایک ضرورت کی بات، اتفاق ہے، رکھنا بھول گئے، اب یہ اس تعریف میں نہیں آئے گا، یہ اس تعریف میں نہیں ہے، جب کس تعریف میں یہ بھول گئے، خیال ہی نہیں رہا یہ اس بات کا. کسی کو خیال، اچھا بھائی ٹھیک ہے، بہر پیش کیا وہ خوشی کے ساتھ، یعنی اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو عام چیزیں ہیں، عام ضرورت کی چیزیں، وہ ضرورت کی چیزیں لے کے نہیں چلے، یہ بات ہو رہی ہے. لیکن عام حالات میں کوئی معمولی مسئلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں ہے، میرے باپ کے پاس ہے تو بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ آدمی بالکل ہی سے بے نیاز ہو جائے تو کہاں تصودو، تصودو، یہ زاد راہ جو ہے، زاد سفر جو ہے، یہ ساتھ لے کر چلو، تصودو. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بات کہہ دی، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے زیادہ بہتر اور ضروری بھی زاد راہ تقوی ہے. تقوی زیادہ، فإن خیر الزاد التقوی، اور زیادہ بہتر، یہ زیادہ جو اہم چیز ہے جو سامنے رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی. پتہ چلا کہ مادی چیزوں میں ایسا الجھے کہ ساری روحانیت ہی رخصت ہو گئی، یعنی ساری روحانیت ہی. اب تیاری جب ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے، یعنی سارے سامان، یہ سب چیزیں، شاپنگ فلاں، یہ سارے پیکنگ، یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب نماز بھی نکل گئی، پتہ چلا کہ باہر نکلے تو بھی ساری چیزیں جس طرح ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے بعد جا کے پڑھیں گے، یعنی جو نہیں پڑھ رہے ہوتے ان کا مزاج یہ بنا ہوا ہوتا ہے. اور پھر راستے میں پھر مسائل، یہ ساری چیزیں، یہ تو آج بھی یہیں پر ہے، یہاں پر ہے، یہ تو کام یہاں پہ کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے. تو غرض ہے کہ یہ بات بتائی کہ اس سارے معاملے کے اندر صرف مادی چیزوں پر ہی توجہ نہ رہے کہ آدمی صرف ضروریات ہے، سب زندگی ساری چیزیں، یہ بھی رکھو، وہ بھی رکھو، وہ بھی رکھو، ساری دنیا جہان کی چیزیں رکھی، لیکن یہ خیال نہ رہا کہ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے. یہ تعلق جو ہے یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. یعنی آدمی جب اس سفر کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر اس کا احساس کہ اللہ نے موقع بھی دیا ہے اور یہ عبادت کا معاملہ ہے، تو اللہ سے تعلق اور نیکی کا معاملہ اور کسی بھی طرح کی کوئی خرابی کا پیدا نہ ہونا، یہ تقویٰ کی جو بھی تعریف ہے، یعنی اس اعتبار سے تو یہ کہا کہ یہ بھی ساتھ یہ مت بھول جانا. تو گویا یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے ایک بات کہہ دی ہے کہ ساری چیزوں کا خیال، ہر چیز جو ہے فہرستیں بنی ہوئی ہیں اور سب چیزیں تیار ہیں، سب کام کیے. یعنی عام طور پر تو لوگ زیادہ سفر کے اندر سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے روحانیت کی رخصت ہو گئی ہے اور تعلق جو اللہ سے ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. تو آغاز سے لے کر اختتام تک، آغاز سے لے کر اختتام تک تقوی میں آگے بڑھتے ہی رہنا ہے. یعنی تقوی کو پیش نظر رکھنا ہے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا کام جو تقوی کے منافی ہے وہ کام نہیں ہونا. یعنی وہی اللہ کے خوشنودی کے منافی، تقوی سے مراد یہ ہوگی بات. تو اس اعتبار سے کہ آدمی کو یہ بات یاد رہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ جاگتی رہے. فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، یا اولی الالباب. عقل کیا تقاضا کیا ہے بھئی؟ سارے کام کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سارا کام، جو سارا سفر ہے، یہ ساری جو محنت ہے، یہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ جو مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کام جو کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، کس لیے نکالنا ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا. اور تو کوئی مقصد، کوئی تفریح کا، کوئی ایسا یہ پکنک کا تو معاملہ نہیں ہے، کوئی اب ایسا کوئی ٹور تو نہیں ہے کہ بھائی اس کے لیے نکلے ذرا، یہ بھی ایک چلو کہیں اور نہیں جا رہے ہم یہاں چلے جاتے ہیں. لیکن مقصد یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو خالص عبادت ہے. یہ خالص عبادت اسی تصور کے ساتھ میں ہے. تو اس تصور کے تو یہ بات عقل کیا کہتی ہے؟ سب کچھ کیا، سفر کیا، سارا معاملہ رہا اور سب ضائع کر دیا. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو ظاہر بے وقوفی کا معاملہ ہے نا. جو مقصد تھا، جو اس کا اصل بات تھی، وہی فوت ہو گئی، تو پھر کیا بات رہی؟ تو اس نے کیا کہا؟ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل مندو، یہ جو ہے تو تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ کس چیز کو فوقیت دینی ہے، کس چیز کو ترجیح دینی ہے.
تو جب فلسفے پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت بھی یہ بات یاد رکھیے گا. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو یہ بات جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی دفعہ میں مکمل کریں گے. اگلی آیت بھی شروع ہو رہی ہے اور پھر اس کے پورے مقابلات کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں یہ پوری بات آئندہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. حرم کی حاضری کو بھی مقدر فرما دے. بار بار حاضر ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرما دے. رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وہ مقامی اسی اعتبار سے مقامی نہیں ہو جاتے، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ قصر کے احکامات